زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم بزرگوں کے مدنی چینل کا ایک خوبصورت پروگرام زندگی بہتر بنائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کسی نے کیا خوبصورت بات کہی کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی بہتر ہوتی ہے، اور اب جب آپ خوشیاں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی زندگی بہترین ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کی زندگی کو بہترین بنائے، ہم خوش بھی رہیں اور اللہ کریم ہمیں خوشیاں بانٹنے والا بنائے۔ آئیے پہلے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ یہ بزرگوں کا مدنی چینل ہے، تو بزرگوں کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ تو آج ایک بہت ہی خوبصورت موضوع لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہمارے ناظرین شروع سے آخر تک ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے، تو یقین مانیں بہت ساری باتیں انشاءاللہ عز و جل ہمیں سیکھنے کو ملیں گی، اور اگر ہم نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو ہماری زندگی بہتر نہیں بہترین بنے گی انشاءاللہ۔ تو شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دیکھیے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، بڑھاپا یہ زندگی کا حسین اور بڑا قیمتی مرحلہ ہوتا ہے، جب انسان کو اپنے کیے ہوئے کاموں کے جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے کیوں کیا، ایسا میں نے کیوں کیا، یہ کیوں ہو گیا۔ لیکن اس عمر میں دل کی بے چینی، اداسی اور پریشانی اکثر بڑھ جاتی ہے، کیونکہ روزمرہ کی مصروفیت کم ہو جاتی ہے، وہ پہلے جیسی مصروفیت نہیں رہتی، اور دل کو اطمینان کی تلاش باقی رہ جاتی ہے۔ دل کو مطمئن رکھنا نہ صرف ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے، بلکہ زندگی کو خوشگوار اور خوشیوں سے بھرپور بھی بناتا ہے۔ آج کے پروگرام میں بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین ہم بات کریں گے بڑھاپے میں کس طرح اپنے دل کو مطمئن رکھا جا سکتا ہے تاکہ زندگی کے یہ سنہرے دن سکون اور خوشی کے لمحات سے بھرپور ہو جائیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں عرفان بھائی؟ کریم رضا بھائی، بڑھاپا جو ہے نا وہ انسان کی زندگی کا ایک سنہری باب ہے، بے شک، اور جس میں تجربات کی دولت جمع ہوتی ہے، اللہ لیکن اللہ، ساتھ ہی دل کی تنہائی اور فکر بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایسا ہی کریم رضا بھائی، زندگی کے اس حصے پہ آدمی آ چکا ہوتا ہے تو جب کہ جس کو بولتے ہیں نا کہ یار اب کئی فیصلے اس کو یاد آ رہے ہوتے ہیں، کئی جو ہے وہ تجربات اس نے کیے ہوتے ہیں تو وہ یاد آ رہے ہوتے ہیں، کئی ایسی چیزیں اس کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں جو اس کے دل کو جو ہے وہ بولتے ہیں نا کہ اطمینان نہیں دلا رہی ہوتی ہیں کہ میں یوں کرتا، یوں کر لیتا۔ اچھا، عمر کیونکہ بڑھ چکی ہے اور تنہائی بھی تقریباً یوں کہیے کہ گھیرے ڈال چکی ہے نا، اپنے ڈیرے ڈالی ہوئی ہے تنہائی۔ اب لوگ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ گفتگو کر نہیں رہے یا وہ رابطہ رکھ نہیں رہے، تو ایسے وقت میں اس عمر کے حصے میں اس کے لیے یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ دل کی گہرائیوں میں کئی طرح کی یادیں اور جذبات موجود ہوتے ہیں۔ دل کی تسلی اور سکون کے لیے کچھ خاص طریقے اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے وقت میں، تاکہ بڑھاپے کی زندگی پرسکون اور خوشگواری اس کی زندگی پر چھا سکے۔ بے شک۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے
اپنے دل کو کیسے مطمئن رکھیں، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ دل کو مطمئن کیسے رکھیں۔ اور یہ ایک سوال ایسا ہے کہ ہر بڑھتی عمر والے شخص کے دل میں جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کے جواب تلاش کرتا ہے کہ بھئی عمر بڑھ رہی ہے تو اب دل کو اطمینان نہیں آ رہا ہے، وہ کیسے آئے؟ تو بڑھتی عمر کے ساتھ جہاں جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں نا، وہیں ذہنی اور جذباتی سکون بھی بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ جب آپ ہمارے پروگرام میں شامل رہیں گے، پروگرام کو دیکھتے رہیں گے، بزرگوں کے مدنی چینل کے اس پروگرام کو جب آپ بالکل اطمینان کے ساتھ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل کر آئیں گی، اور آپ کو انشاءاللہ اپنے دل کو مطمئن رکھنے کے مواقع بھی ملیں گے، اور اس بات کو سمجھنے اور سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ ہمارے اس پروگرام میں سیگمنٹ بھی شامل کیے جاتے ہیں، اور آپ کو ایک تصویر بھی دکھائی جاتی ہے، اس پر آپ کی رائے بھی دی جاتی ہے۔ ہمارے مبلغین سے اس بات پر جو ہمارا موضوع ہوتا ہے اس پر ہم گفتگو بھی کرتے ہیں، اور جو ہے بزرگ ہمارے مبلغین ہمارے ساتھ اس پر گفتگو کر ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے زندگی کے وہ لمحات جو اب یقیناً آدمی کے لیے بڑی جو ہے عجیب کیفیت کی طرف لے جا رہے ہیں، کچھ یادیں بھی ہیں، کچھ جذبات بھی ہیں، کچھ فیصلے بھی آدمی کو بار بار یاد آتے ہیں، تو ان سب کو کس طرح جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور عمر کے اس حصے کو کس طرح نبھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں جو ہے سیگمنٹ شامل ہوتے ہیں، اس میں امیر سنت کا پیکیج بھی ہے، اور ان کی سنیے یہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ایک تصویر بھی دکھائی جاتی ہے۔ تو تصویر دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کی رائے بھی اس پر کیا بات جائے گی۔ تصویر کریم رضا بھائی دکھائی جا رہی ہے کہ بظاہر جو تصویر میں دکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مائک لگا ہوا ہے اور دماغ ہے۔ اب اس سے کیا جو ہے ہمارے ناظرین سمجھتے ہیں اور ہمیں پیغام بھیجتے ہیں، اور یہ پیغام بھیجنا یہ ایسا لگ رہا ہے عرفان بھائی، ایسا لگ رہا ہے کہ مائک جو ہے نا وہ دماغ پر لگا ہوا ہے، یعنی مائک جو استعمال کر رہا ہے وہ اپنے دماغ کو حاضر رکھے، جو مائک کا یوز کر رہا ہے، کیونکہ جب مائک پہ بندہ بولتا ہے تو آواز بہت سارے لوگوں کو جاتی ہے، تو پھر آپ کا دماغ حاضر ہونا چاہیے۔ تو یہ دماغ کے اوپر مائک ہے، آپ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کا دماغ کتنا حاضر ہے، جاگ رہا ہے، سو رہا ہے، حاضر ہے، غائب ہے۔ تو کہتے ہیں نا بعض لوگوں کے بارے میں بڑا غائب دماغ آدمی ہے بھائی، اس کا دماغ ہی حاضر نہیں ہوتا، تو دماغ کام کرتا ہی نہیں کرتا۔ دیکھیں ایک پہلو یہ بھی ہے نا جی، کہ ہر وہ بات جو دماغ میں آئے وہ کہنے کی نہیں ہوتی، یا لوگوں تک پہنچانے کی نہیں ہوتی، کہ آدمی کہہ دیتا ہے بھائی جو آیا۔ اچھا بہت سے لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے کہ بھائی میں تو بھائی رکھتا ہی نہیں ہوں، جو آتا ہے میں بول دیتا ہوں۔ تو یہ تصویر شاید ہم کو یہ بھی سمجھا رہی ہو کہ بھائی ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین مبلغین کا تعارف کراتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے دل کو مطمئن کیسے رکھیں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بزرگ مبلغ نوید مدنی اتاری بھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نوید بھائی خیریت سے؟ سبحان اللہ۔ انہی کے ساتھ جو ہے ہمارے مبلغ عتیق راجپوت، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا کرم، طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ عتیق بھائی کے آج جو ہے وہ نیکی کی دعوت کے سیگمنٹ میں بھی ماشاءاللہ ہم ان کو دیکھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی بزرگ مبلغ موجود ہیں یوسف اتاری بھائی، اور نعت خواں ہمارے جامی رضا باپو شاہ صاحب انشاءاللہ، ان سے کلام بھی سنیں گے، اور جو ہے اللہ نے چاہا تو ہمارے موضوع پر مبلغین سے گفتگو بھی ہوگی۔ پہلے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، میں مکے
تیرے شکریہ یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا نعرہ دے کر کوئی التجا یا الہی نعرہ دے کر کوئی التجا یا الہی ہو مقبول ہر ایک دعا یا الہی ہو مقبول ہر ایک دعا یا الہی ہو مقبول ہر ایک دعا یا الہی یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا حرام میں حاضر ہوا بلکہ مجرم حرام میں حاضر ہوا بلکہ مجرم لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم لگی اپنے دل کے بجھاتا رہوں میں لگے اپنے دل کے بجھاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا الہی تو ایسا مقدر عطا کر الہی تو ایسا مقدر عطا کر ہمیشہ ہی طیبہ میں آتا رہوں میں ہمیشہ ہی طیبہ میں آتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا اللہ کریم ہمیں اور بزرگوں کے مدنی چینل کے تمامی ناظرین کو بار بار زندگی میں حرمین طیبین کا مبارک سفر عطا فرمائے، ذہن نصیب ہم سب کو حج کی سعادتیں بھی رب کریم عطا فرمائے۔ آج کا موضوع بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین ہم نے بیان کیا کہ دل کو مطمئن کیسے رکھیں، بڑا خاص موضوع ہے۔ اچھا
دل کو مطمئن رکھنے کے لیے ہمیں کیا کام کرنے ہوں گے، کیا چیزیں اختیار کرنی ہوں گی، وہ کون سے کام ہیں جنہیں کرنے سے ہمیں یہ نعمت نصیب ہو سکتی ہے کہ ہمیں دل کا اطمینان نصیب ہو جائے، ہمیں سکون مل جائے، ہماری بے چینیاں، بے قراریاں، اداسیاں ختم ہو جائیں، ہماری زندگی آسان ہو جائے، زندگی میں سکون آ جائے، مزہ آ جائے زندگی میں۔ تو اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں ہمیں یقیناً ان کو نوٹ کرنا ہوگا، نوٹ کر کے اپنے پاس محفوظ کرنا ہوگا اور ان عادتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ جب ہم ان عادتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کا رزلٹ آنا شروع ہوگا اور ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ آئیے اپنے بزرگ مبلغین کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے نوید مدنی بھائی، نوید مدنی بھائی اس عمر میں آ کر جب ذہن میں بہت سارے خیالات جمع ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور وہ پہلی جیسی مصروفیت نہیں رہتی، تو فارغ آدمی ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں وہ نوٹ کرنے لگتا ہے۔ مجھے مسکرا کے نہیں دیکھا، مجھ سے ہنس کے بات نہیں کی، ایک دفعہ میں میری آواز پہ جواب نہیں دیا، میرے ساتھ یوں نہیں ہوا، میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، میرے ساتھ یوں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ قلبی اطمینان حاصل کرنے کے لیے بزرگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، زندگی میں چھوٹے بڑے واقعات اور کچھ نہ کچھ باتیں خلاف مزاج ہوتی رہتی ہیں اور انسان اس کا اثر اپنے ذہن پر قبول کرتا ہے، لیکن جب عمر بڑی ہو جاتی ہے تو ذہنی طور پر بھی مطلب ہے کہ کچھ اس کے ذہن میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، ایک نوجوان کے مقابلے میں اور ایک بڑی عمر کے شخص، دونوں کا اگر مقابلہ کیا جائے تو ذہنی طور پر دونوں کے ذہن میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تبدیلیاں اور ایک خاص مطلب ہے کہ کیمیکلز جو ہوتے ہیں جن کو نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں، ان کی کمی بیشی کی وجہ سے ذہنی جو جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، یادداشت وغیرہ، ان میں کافی فرق پڑتا ہے اور انسان جب بڑی عمر میں پہنچتا ہے تو ان باتوں کا اثر لینا قبول کر جو ہے نا وہ زیادہ لینا شروع کر دیتا ہے، حساسیت آ جاتی ہے، حساسیت آ جاتی ہے، سینسیٹیوٹی آ جاتی ہے اور بعض اوقات کہنے والے کو پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ بزرگ اپنے آپ پر لے لیتے ہیں صحیح کہ یار یہ انہوں نے مجھ سے ایسی بات کی اور میرے ساتھ انہوں نے یہ رویہ رکھا، کسی رشتہ دار کی کوئی بات جو ہے وہ مطلب ذہن پہ لے لی اور اس کی وجہ سے اپنا موڈ آف کر لیا اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو گویا کہ تھوڑا سا احساس کمتری میں محسوس کیا کہ میرے ساتھ یہ رویہ جو ہے ان کا صحیح نہیں ہے اور میں مطلب ہے کہ اگر بڑی عمر کا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھ پر توجہ نہ دیں، مجھے نظر انداز کریں۔ اس طرح کے جذبات جو ہے وہ اپنے آپ ذہن میں سوچ رہے ہوتے ہیں، طبیعت میں نزاکت بڑھ جاتی ہے۔ جی جذبات، احساسات، ان میں تبدیلی آتی ہے تو جو تھوڑا بہت ماحول کا اثر ہوتا ہے وہ بھی اس پر جو ہے مطلب ہے کہ اثر انداز ہوتا ہے ذہن پر۔ تو ظاہر ہے یہ چیزیں اب جب اتنی عمر گزار کے آئے، اتنی معلومات ہے، عمر کا ایک تجربہ ہوتا ہے، مشاہدات جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں اس عمر میں، تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو جو ہے مضبوط رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اپنے آپ کو کیسے نارمل رکھنا ہے، ان کا اثر جو ہے وہ اپنے اوپر طاری نہیں کرنا، اپنے اوپر حاوی نہیں کر لینا۔ بعض لوگ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر ان کو اور زیادہ جو ہے نا وہ پریشانی ہونے لگتی ہے، اگر اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسا مطلب ڈپریشن کا معاملہ ہے یا کوئی شوگر وغیرہ، تو پھر وہ مزید اس میں پھر اضافہ ہونے لگتا ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے نوید بھائی کہ بھائی وہ آپ کسی کی بات کو نہ لیں، عمر بڑھ گئی ہے اس طرف نہ سوچیں، لیکن آدمی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار جب میرے جسم میں طاقت تھی نا تو میں تو اپنی اولاد کو اس طرح لے کے چلتا تھا، ایک ایک بات کا خیال رکھتا تھا، میں تو اپنی جو ہے گھر میں کوئی پرابلم ایسی کھڑی نہیں ہونے دیتا تھا، لیکن مجھے جو ہے وہ ترک کر کر یا نظر انداز کر کے ختم کر نظر انداز کر کے زبردست بات کیا، نظر انداز کر کے اس بات کو کیا یار، اس وقت کیفیت تو عجیب ہے نا۔ اصل میں دیکھیں یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی دوسرا شخص ہوتا ہے وہ میرے ذہن کے مطابق نہیں چلے گا، صحیح، اس کی اپنی سوچ ہے،
اس کا اپنا انداز ہے، صحیح، وہ اپنے انداز پر زندگی جیتا ہے، وہ اپنے سوچ اپنی ذہن سے مطلب ہے کہ اسی کے مطابق چلتا ہے۔ لیکن اب آپ کہیں کہ یہ آپ کے ذہن کے مطابق چلے، آپ جو چاہتے ہیں ویسا ہی کرے، وہی گفتگو کرے جو آپ کے مزاج کے موافق ہو، اور جو آپ چاہتے ہیں یہ بالکل بس آپ کی مرضی کے مطابق کرے، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ ہماری مرضی کے مطابق نہ چلے لیکن ہمارا خیال تو کرے نا۔ ہاں تو یہ آ گیا نا اس میں کہ اب میرا خیال نہیں رکھ رہا، تو وہ اپنے تہیں تو آپ سے مطلب کہ کچھ نہ کچھ گفتگو کر رہا ہے، اب غیر ارادی طور پر کوئی بات ان کی ایسی ہو گئی، صحیح، وہ چاہتے نہیں تھے لیکن کوئی جملہ نکل گیا، ان کو نہیں معلوم، لیکن آپ نے اس کا اثر اپنے دل پہ لے لیا، اپنے ذہن پہ، یار انہوں نے مجھ سے کیسی بات کر ڈالی۔ تو اس طرح اپنی طبیعت کو اتنا حساس بنانے کی بجائے تھوڑا سا مطلب ہے کہ وسعت قلبی کا اور ذہن کی وسعت کا جو ہے نا وہ تھوڑا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وہ یعنی قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ خذ العفو، معاف کرنا اختیار کرو۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا بھی ہے کہ میرے ساتھ کوئی نامناسب رویہ ہوا، کسی کو کوئی گفتگو جو ہے وہ میرے ساتھ اچھی نہیں تھی، یا کسی کا کوئی سلوک میرے ساتھ، رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، تو کوئی بات نہیں، آپ بڑے ہیں، آپ کی عمر بڑی ہے، آپ سب پر فائق ہیں، اپنی عمر کے اعتبار سے، اپنے تجربے کے اعتبار سے، اپنی معلومات کے اعتبار سے آپ مطلب درگزر کریں، صحیح، آپ دل بڑا رکھیں، اپنے دل پر ان چیزوں کا اثر زیادہ جو ہے نا وہ نہ لیں۔ اور یہ ہوتا رہتا ہے کہ آدمی کے مزاج کے خلاف باتیں اور معاملات ہوتے رہتے ہیں، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ، لیکن اس عمر میں آ کر آپ اگر اپنے اوپر اس چیز کو حاوی کر لیں گے تو یہ نہیں ہونا نہیں چاہیے۔ ہو سکے گا۔ اچھا، پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے کچھ مصروفیت کم ہو جاتی ہے، بعضوں کی تو بالکل ہی نہیں ہوتی، صحیح، اور بعض کچھ نہ کچھ مصروفیت ہوتی ہے، تو آدمی ماضی کو یاد کرتا ہے۔ اللہ، یعنی بزرگوں کے ساتھ یہ ایک معاملہ دیکھا ہے، اپنی ماضی کی یادوں میں کھو جاتے ہیں، اور کچھ مطلب اس طرح کہ اگر میں یہ کر لیتا، وہ کر لیتا تو آج یوں ہوتا، وہ ہوتا، اس طرح کی باتیں۔ تو یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے، جو چیز گزر گئی اب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس گزری ہوئی چیز پر افسوس کرنے کے بجائے آپ مطلب حال میں آ جائیں، جو اس وقت ایک تو ماضی ہوتا ہے، ایک مستقبل، ان دونوں کے درمیان یہ جو زمانہ گزر رہا ہے اس کو حال کہتے ہیں، تو یہ جو زمانہ حال ہے آپ اس پر جو ہے نا فوکس کریں، اور اس کو ماضی کی یادوں کی وجہ سے اب اس کو خراب نہ کریں۔ حال میں کتنا لیکن حدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں وہ کام کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ کہو اللہ پاک نے مقدر کیا اور جو چاہا وہی کیا۔ تو جو ہونا تھا وہی مطلب ہے کہ ہوا ہے، اور اب آپ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نا ماضی میں لے جا کر حال سے جو ہے نا بے خبر ہو رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مزید حدیث پاک میں ہے کہ بے شک اگر مگر شیطان کا کام کھول دیتا ہے۔ اب آپ اگر ایسا ہوتا، یوں ہوتا، مگر ایسا نہیں ہوا، اور یوں ہوا، تو یہ گویا کہ آپ شیطان کے لیے راستہ کھول رہے ہیں کہ آجا میرے اوپر، اور جو ہے نا مجھے مطلب ہے کہ مشورے دے اور مجھ پر مطلب ہے کہ وسوسے تو ڈال۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان ظاہر ایک شعور تو رکھتا ہے، اور بڑی عمر بھی ہو جائے تب بھی ذہنی طور پر اگرچہ کہ کچھ تھوڑی تبدیلیاں ہوتی، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ انسان ان چیزوں کو جو ہے نا وہ جج نہیں کر سکتا، ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا، ایسا تو نہیں ہے، سمجھتا ہے ان چیزوں کو۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر، اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو جو ہے پرسکون رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اچھے خیالات، اچھے جذبات وہ سوچنے چاہیے۔ میں بڑا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے سب کو لے کر چلنا ہے، اور سب کی باتیں سن کر اگر اصلاح کا انداز بنتا ہے تو ان کی اصلاح بھی کرنی ہے، ان کو سمجھانا بھی ہے۔ یوں اپنے آپ کو جو ہے نا ان سے مربوط رکھے، یہ سوچ کر کہ یہ مطلب ہے کہ وہ جوان ہے، میں بوڑھا ہوں، ان کی سوچ الگ ہے، ان کی فکریں الگ ہیں، میری سوچ الگ ہے، میرا زمانہ پرانا ہے، ان کا زمانہ نیا ہے۔ آپ تو ان کی مطلب جو ہماری جو بزرگ حضرات ہیں وہ اپنے فیملی کی، اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لینا چھوڑ دیں، جی،
اپنا دل بڑا کریں اور اپنے دل کو بڑا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی خطاؤں کو نظر انداز کریں. دیکھیں ہر بات ہماری مرضی کے مطابق ہو نہیں سکتی. جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لیتے ہیں نا تو ایسے لوگ اپنے طرز عمل کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے دل پہ لینے کی وجہ سے خود بھی پریشان اور غیر مطمئن رہتے ہیں بلکہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیتے ہیں. طبیعت میں ٹھہراؤ نہ رکھنے والے ایسے لوگ زندگی میں بہت کم کامیاب ہوتے ہیں. تو اور خدا نخواستہ ہمارا مزاج ایسا ہے تو ہمیں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیا فرماتے ہیں عرفان بھائی؟ کریم رضا بھائی، مزاج تو نوید بھائی نے بھی یہی بات سمجھائی ہے کہ اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کے لیے یہ بات سمجھنے کی بہت اصل میں ہم ضرورت ہے. توقعات بہت زیادہ رکھ لیتے ہیں نا کہ اپنے کو نا ٹھنڈا رکھیں ہر بات پر، بچوں کی بات پر. اچھا کیا ہوتا ہے وہ جس طرح نوید بھائی فارغ ہے آدمی، اب فارغ ہے تو پھر سب کی باتیں سن رہا ہے. پہلے گھر میں ہوتا ہی نہیں تھا تو گھر کے جو معاملات تھے وہ تو پتہ ہی نہیں تھے کس طرح چل رہا ہے گھر. اب جب گھر میں رہ رہا ہے تو اس کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی بڑا بیٹا کیا کر رہا ہے، چھوٹا کیا کر رہا ہے، تو بہو کیا کر رہی ہے، بیٹی کیا کر رہی ہے. اب پھر وہ جو نظام ہے گھر کا اس میں وہ دخل اندازی کرتا ہے. جب وہ دخل اندازی کرتا ہے اپنے انداز سے، اچھا دخل اندازی اپنے انداز سے کرتا ہے، جب وہ اپنے انداز سے کرتا ہے تو پھر بگاڑ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، سکون جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. ہونا تو یہی چاہیے کہ چھوٹے کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے اور گھر کے لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جائے. جس طرح نظام چل رہا ہے اس نظام کو ایکسیپٹ کریں. اور سب سے اہم چیز جو ہمیں سمجھائی اور بتائی گئی ہے کہ اس سارے نظام میں شریعت کا دائرہ ہاتھ سے نہیں جانے دیں. جہاں دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ سب نظام شریعت کے مطابق ہے زبردست ہے، اور جہاں شریعت سے ہٹ کر بات ہے تو وہاں بھی ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ بڑی محبت سے سمجھایا جائے، سب کے حقوق اپنی اپنی جگہ ادا کیے جائیں. انشاءاللہ نظام جو ہے وہ گھر کا بھی درست ہوتا رہے گا اور معاشرے کا بھی درست چلتا رہے گا. ہماری گفتگو کے دوران مبلغ دعوت اسلامی ریحان شاہ صاحب جو ہے ہمارے درمیان آ گئے ہیں اور انشاءاللہ ان سے بھی گفتگو کریں گے. شاہ صاحب طبیعت وغیرہ کیسی ہے؟ جی الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. تو انشاءاللہ ان سے گفتگو بھی کریں گے. شاہ صاحب سے نعت بھی سننے کی جو ہے وہ ترکیب بنائیں گے اللہ نے چاہا تو وقت ملا تو. گفتگو چل رہی ہے کہ دل کو مطمئن کیسے رکھیں. یہ ہمارا پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں بزرگوں کے مدنی چینل پر، اور موضوع ہے دل کو مطمئن کیسے رکھیں. تو عتیق راجپوت بھائی، کچھ واقعات آدمی کی زندگی میں آتے ہیں اور وہ یوں کہیے کہ آدمی کی سوچ کو یا تو کھول جاتے ہیں یا ایسا بند کر جاتے ہیں کہ آدمی جو ہے پھر وہ کئی فیصلے کرنے سے محروم رہ جاتا ہے. اس طرح زندگی کا جو ہے وہ پہیہ چل رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس میں؟ عرفان بھائی، دل کو مطمئن کرنے کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں لگ جائے بندہ، بے شک، اور یقیناً دلوں کا سکون اور اطمینان جو ہے اللہ کی یاد میں ہے. بے شک. دوسرا یہ کہ دل کا سکون جو ہے وہ ہر ایک کو چاہیے، ہر کوئی دلی طور پہ مطمئن ہونا چاہتا ہے. صحیح. لیکن کیونکہ ہم بزرگوں کے مدنی چینل میں ہیں، ہم بزرگوں سے مخاطب ہیں اور بزرگوں کے مدنی چینل پہ زندگی بہتر بناؤ کے پروگرام میں حاضر ہیں، تو بڑھاپے میں جو ہے نا اس بات کو سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ ہر کوئی ہماری توقعات کے مطابق نہیں چلے گا. تو توقعات کو جو ہے نا وہ ہم نے اپنی کم کرنا ہے، اس کو قابو میں رکھنا ہے، اور یہ قابو میں رہیں گی تو بڑھاپے میں جو ہے دل مطمئن رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے یہ. تو ہمیں اگر جو ہے دل کو مطمئن رکھنا ہے بڑھاپے میں یا جس بھی عمر میں، تو ہمیں جو ہے اپنی توقعات کو جو ہے وہ کم کرنا ہے، توقعات کو کم کرنا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے خاص طور پر ہم اولاد سے جو ہے نا بہت زیادہ توقعات لگا لیتے ہیں. یہ تو آپ ہمارے بزرگ تو یہ کہیں گے نا کہ یہ کیسی بات کرو، ہم نے زندگی کا ایک حصہ اپنی اولاد پر صرف کر دیا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کی، ان کے جو ہے مستقبل کو بہتر بنایا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں بھائی توقعات نہ رکھو. ہم نے تو کیا ہی اسی لیے تھا کہ بھائی بڑھاپے میں ساتھ دے گا. ساری کمائی اولاد میں لگا دی، ساری جمع پونجی ہم نے خرچ کر دی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ جو ہم نے اپنے والد صاحب کا جو بڑھاپا دیکھا، یعنی عمر بڑھتی ہوئی دیکھی، جس حصے میں وہ آ گئے تو ہم ان کا سہارا بنے، ان کو ہم نے جو ہے ساری پریشانیوں سے جو ہے آزاد کرنے کی کوشش کی. اب آپ یہ بات
ڈال رہے ہیں ذہن میں کہ بھائی آپ توقعات نہ رکھیں. تو کیسے توقعات نہ رکھیں؟ اصل میں دیکھیں توقعات تو ہمیں کسی سے بھی نہیں رکھنی ہے, ٹھیک ہے, مطلب کم رکھنی ہے, تبھی ہم جو ہے نا دل کو مطمئن رکھ سکتے ہیں. اولاد سے جو میں عرض کر رہا ہوں تو اولاد سے بھی اس لیے کہ دیکھیں عمر کا فرق ہر ایک کا ہے, صحیح, اور ہر عمر میں جو ہے جذبات بھی مختلف ہوتے ہیں, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی مختلف ہوتی ہے, زبردست, مصروفیت بھی مختلف ہوتی ہے, مختلف, ٹھیک ہے, ہر ایک کی مصروفیت الگ ہے. جو بچہ ہے اس کے الگ کام ہے, نوجوان جو ہے اس کی الگ مصروفیت ہے, صحیح, جو جوانی میں آ جاتا ہے تو اس کی مصروفیت الگ ہے, اور اب بڑھاپے میں جب قدم رکھتا ہے بندہ تو اس کی مصروفیت جو ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے. لیکن بڑھاپے میں آنے کے بعد اگر ہم یہ چاہیں کہ جیسا ہم اس وقت چاہ رہے ہیں, جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں, تو ہماری اولاد جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ہماری توقعات کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارے, یا وہ اس پر عمل کرے, ہماری ہر بات پہ لبیک کہے, تو ایسا جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ یقیناً ان کے جذبات بھی ہیں, ان کی مصروفیات بھی ہیں, ان کی خواہشات بھی ہیں, ان کے معاملات بھی ہیں, تو وہ بھی دیکھیں گے. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ ان کو اسپیس دینا پڑے گا. صحیح, اسپیس مطلب یہ کہ ان کو تھوڑا سا موقع دینا پڑے گا کہ وہ اپنے معاملات بھی دیکھیں اور پھر آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ دل جوئی کا معاملہ رکھیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیں اس حقیقت سے نا بالکل سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی توقعات کو جو ہے وہ کم کر لیں, کم کریں. اولاد کے ساتھ ہوتی ہے کے بھی ساتھ ہو تو اپنے توقعات کو کم رکھیں. شاہ صاحب کیا کہتے ہیں, آپ نے بھی کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا, عمر کے اس حصے میں ہے, تجربات آپ کے بھی ہوں گے, لوگوں کے ساتھ وقت بھی گزرا ہوگا, بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا ایک بیٹھنا رہا. تو بڑھاپے میں ہم نے واقعی میں ایسا دیکھا ہے کہ وہ بچہ یہ نہیں کر رہا, بیٹی یوں نہیں کر رہی, میں نے تو اس کے لیے یہ بھی کیا تھا, میں نے تو یوں بھی کیا تھا, اس کو تو خیال ہی کوئی نہیں ہے, میں نے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے, بیمار ہوا تھا تو میں نے کتنا خرچہ کیا تھا, آج میری دوا کے لیے جو ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے. اس طرح کا کلام کرتے ہوئے بزرگوں میں نظر آتے ہیں. ماشاءاللہ بزرگوں کے چینل ہے الحمدللہ, اور دلوں کی راحت کے سامان کیے جا رہے ہیں, سبحان اللہ, اور اللہ کے کرم سے فیضان دعوت اسلامی, فیضان امیر علیہ سنت ہے کہ بزرگوں کے لیے اچھے ٹاپکس چنے جاتے ہیں. واقعی یہ صحیح آپ نے ارشاد فرمایا, بڑھاپے میں جا کر یا ایسی عمر میں جا کر وہی توقعات بڑھنا اور یہ چیزیں جو آتی ہیں تو اس کی سبب سے وہ سوالات کھڑے ہوتے ہیں. اچھا, پھر تیزی کے ساتھ قدم بڑھ رہا ہوتا ہے زندگی سے دوری کی طرف اور موت کی طرف قدم جا رہا ہوتا ہے, تو توقعات تو آتی بھی ہیں اور دل میں یہ آتا بھی ہے میں نے یہ کیا, میں نے اتنا کیا, میں نے اتنا کیا, یہ اتنا نہیں کر رہے. تو حقیقت میں یہی ہے کہ یہ وقت کی وہ تھی ہماری اپنی, جب ٹائم تھا تو ہم نے اپنا کام اپنا کردار ادا کر دیا, اب یہ اپنا کردار ادا کریں گے, دعا بھی کی جائے ان کے لیے. اور پھر الحمدللہ امیر اہل سنت کی جو ذات ہے یہ اس وقت دنیا کے کئی بزرگوں کے لیے بہترین آئیڈیل ہے. زبردست. کووڈ کا زمانہ جب آیا, کووڈ کے زمانے میں تو کیا بوڑھا کیا جوان سب کے سبھی مطلب ایک طرف وہ ہو گئے نا بالکل, لیکن امیر علیہ سنت چمکتا چہرہ لیے اور مدنی چینل پر نمودار ہوئے اور فرمایا رکھ مولت ہے. یہ جملہ کئیوں کو یاد ہوگا کہ اتنے خطرناک حالت کے اندر امیر علیہ سنت نے جب یہ جملے ارشاد فرمایا اور کئی لوگوں کے دلوں کے اندر راحت آتی چلی گئی. تو یہ امیر علیہ سنت بھی تو ہے نا, امیر علیہ سنت مدد اللہ العالی اتنی بڑی عمر میں جا کر اتنی بڑی تحریک کے رہنما, اتنے سارے لوگوں کو لے کر چلنا, اور یہ ساری چیزیں لے کر چلنے کے ساتھ ساتھ مطلب ہم ان کی گھریلو زندگی کے تعلق سے بھی دیکھتے ہیں تو امیر علیہ سنت کے بھی صاحبزادگان ہیں, تو وہ کیا اتنی توقعات کا اظہار آپ نے کبھی سنا کہ کرتے ہوئے نظر آئے ہوں. تو الحمدللہ رب العالمین وقت پر ہر ایک کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے اپنی زندگی کے مرحلوں کے اوپر, ہر مرحلے کے اندر اسے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم کو آگے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دینا ہے. تو ہم اپنا کردار کی طرف توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل لوگوں سے توقعات ہٹ کر ہم اپنے کرنے کے کاموں میں لگ جائیں گے. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں
کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جائیں گے. سبحان اللہ، کیا بات ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی. اور کووڈ کے زمانے میں کتنا پیارا جملہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے پوری امت کو دیا کہ رکھ آس مولا تھے. اور الحمدللہ اس وقت بھی مسکرا رہے تھے، آج بھی مسکرا رہے ہیں الحمدللہ. اور چہرے پہ مسکراہٹ ایسی ہے کہ الحمدللہ جو دیکھتا ہے وہ بھی سرشار ہو جاتا ہے. تو بڑی دیکھیں ماشاءاللہ اسکرین پر بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت کے جلوے، کیا بات ہے. کووڈ میں بھی ایسے ہی مسکرا رہے تھے. آپ کی مسکراہٹ دلوں کا اطمینان اور چین اور سکون ہے. اللہ کے ولی کی زیارت تو سبحان اللہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اختیار ہمارے چہروں پر بھی مسکراہٹ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت بھی ہے نا مسکرانا. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. باپو کوئی کلام سنا دیں. اچھا، وہ حقیقی خوشی تو حقیقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ہم سب کو قیامت میں نصیب ہونی ہے انشاءاللہ. بارگاہ رسالت میں جب حاضری ہوگی اور انشاءاللہ سب اپنا اپنا کردار ادا کر کے اللہ رسول کو راضی کر کے جب آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل شفاعت مصطفیٰ کا جو پروانہ نصیب ہونا ہے انشاءاللہ عز و جل اس میں ہمارے بیڑے پار ہوں گے. ایک کلام حامد رضا خان صاحب کا ہے شفاعت کے تعلق سے، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گزر میں پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. پڑا ہوں میں ان کی راہ گزر میں پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. دلو جگر شیرانہ بنیں گے دیدہ مشک خیرام ہوگا. اور وہی شافع وہی مشفع اسی شفاعت سے کام ہوگا. وہی شافع وہی مشفع اسی شفاعت سے کام ہوگا. ہماری بگڑی بنے گی اس دن وہی مدار الحام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. اور خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی ہے ان کی مرضی خدا کی مرضی. خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی اور ان کی مرضی خدا کی مرضی. انہی کی مرضی سے ہو رہا
سے کام ہوگا، انہی کی مرضی سے ہو رہا ہے، انہی کی مرضی پہ کام ہوگا۔ دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا، اور حضور روضہ ہوا جو حاضر، تو اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد۔ حضور روضہ ہوا جو حاضر، تو اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد۔ خمیدہ سر آنکھ بند لب پر میرے درود و سلام ہوگا، گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا۔ دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، اب پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے ایک سیگمنٹ کا، اور پیکیج ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا۔ دیکھتے ہیں آپ ہماری کیا تربیت فرما رہے ہیں۔ دل کی صفائی کا ایک نسخہ، مرآت المناجی جلد 2 میں مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں کہ جو خانہ دل کی صفائی چاہتا ہے وہ خانہ خدا کی صفائی کیا کرے۔ خانہ دل یعنی دل کا گھر، جو چاہتا ہے کہ صاف ستھرا ہو جائے، صفائی ہو جائے، تو وہ خانہ خدا مسجد کی صفائی کیا کرے۔ مسجد کی صفائی کرنا بھی بڑے اجر کا کام ہے۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک عورت مسجد سے گرد و غبار صاف کیا کرتی تھی، یعنی دھول مٹی صاف کیا کرتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے مسجد سے گرد و غبار صاف کرنے کی وجہ سے جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ مختلف الفاظ میں اس طرح کی روایت ہے مسجد کی صفائی۔ اب اس دور میں عورتیں مسجد میں ہر جگہ صفائی کر نہیں سکتی ہیں، پردے کا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے، تو یہ اس کا مطلب وہ صحابیہ تھی، اور وہ جنت میں سرکار نے دیکھا تو وہ ظاہر ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ ایمان والا ہی نظر آ سکتا ہے جنت میں۔ پھر سرکار نے فرمایا تو وہ اس میں کوئی مطلب ہے کہ وہ دو رائے ہو نہیں سکتی، فائنل ہے۔ یہ مسجد کی صفائی، جو خانہ دل کی صفائی چاہتا ہے وہ خانہ خدا کی صفائی کیا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت دل کی صفائی کا نسخہ عطا فرما رہے ہیں۔ اچھا بات یہ ہے یوسف بھائی کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بڑی زبردست ہماری تربیت فرمائی۔ ہوتا یوں ہے کہ جب عمر بڑھ جاتی ہے اور پھر آدمی گھر میں جب یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں سن رہا، کوئی میری بات پہ توجہ نہیں دے رہا، اور کیا کرے آدمی، کس کو سنائے اپنے؟ عرفان بھائی، بڑھاپے میں جو دل ہے نا یہ بہت کچھ محسوس کر رہا ہوتا ہے، پر زبان پہ کم آتا ہے، چونکہ ایک انسان اپنی زندگی کو کئی منازل طے کرتا ہوا، بڑے نشیب و فراز کو دیکھتا ہوا، زندگی کے اتاؤ چڑھاؤ سے گزرتے 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 وہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچتا ہے۔ صحیح۔ اب اس کے دل کے احساسات، وہ سب چیزیں اس کے وہاں موجود ہوتی ہیں۔ اب اسے کوئی ایسا چاہیے ہوتا ہے جو اس کی سنے،
اسے ایک ایسا چاہیے ہوتا ہے اس کی سنیں. آپ سب اسلامی بھائی میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی تھوڑا بیک جائیں جو بڑی عمر والے ہیں. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے بڑے ہمیں بٹھاتے تھے اور اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا کرتے تھے, ایک مزہ آتا تھا. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ سنانے والا حالانکہ بوڑھا ہے, بڑھاپے میں ہے, لیکن وہ سناتے سناتے کبھی بچہ بن جاتا ہے. یعنی کہ اپنے بچپن کے واقعات بیان کرتے کرتے کبھی بچہ نظر آتا ہے, کبھی وہی بوڑھا اپنی جوانی کے واقعات بیان کرتے ہوئے عرفان بھائی کبھی بڑا نظر آتا ہے, جوان نظر آتا ہے. یعنی کہ ان کی وہ ہوتی ہے. اسی طرح بڑھاپے میں انسان کو ایک سننے والا چاہیے ہوتا ہے. اچھا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ان کی سننے میں توجہ کم رہ جاتی ہے, ان کی باتیں سننے میں ان کو تسلی یا تسکین نہیں مل پاتی, جس سے ان کی امید ٹوٹ جاتی ہے. ہمیں چاہیے کہ جب ہم کبھی بزرگ کے پاس بیٹھے نا, اپنے بڑوں کے پاس, اور وہ کچھ بات کریں تو ہم یعنی ان میں جو چھوٹے افراد ہیں اپنے بڑے کی بات کو اتنی توجہ سے سنیں کہ ان کو جو نا دل پسیچے نہیں, ان کو مزہ آئے کہ میں کوئی بات کر رہا ہوں. لیکن عموماً جب ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بات پہ توجہ عرفان بھائی نہیں آتی اور اس سے ان کا دل تھوڑا سا ٹوٹ بھی جاتا ہے. اور ان کی بات کو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں رسماً سنا جاتا ہے, رسماً سنا جاتا ہے. ان کو بیٹھتے ہیں نا تو ایک رسمی طور پہ بیٹھا جاتا ہے, رسمی طور پہ سنا جاتا ہے. اس وقت پہ آ کے انسان کا دل جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسے ہی وقت پہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف مڑتا ہے, اللہ کی بارگاہ کی طرف آتا ہے. انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنا درد کسی کو سناتا ہے. اللہ فطرت انسانی ہے کہ اپنا درد کسی کو سناتا ہے. اب جیسے کہ گفتگو چل رہی ہے کہ بڑھاپے میں جا کے ویسے انسان فارغ ہوتا ہے, وقت ہوتا ہے, تو اپنا سنانے کے لیے بھی کوئی بندہ چاہیے ہوتا ہے. اب کوئی نہیں سنتا تو پھر جب انسان سامنے کسی کو سنانے کے لیے نہیں پاتا تو پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ قرآن کنز العرفان, بے شک وہ آہستہ آواز کو جانتا ہے اور اسے بھی جو اس سے زیادہ پوشیدہ ہے. اللہ تو اللہ ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ عظیم ذات ہے جس نے سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں لیا ہوا ہے. کیا بوڑھا, کیا جوان, کیا بچہ, کیا ادھیڑ عمر, کیا نیک, کیا گناہگار, کیسی رحمت ہے میرے رب تبارک و تعالیٰ کی کہ سب کو اپنی رحمت میں سمیٹا ہوا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ شخص جس کی کوئی نہیں سنتا اپنے دل کا درد بیان کرتا ہے تو اس کے دل کو تسکین نصیب ہوتی ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ زندگی کے زاویے کو بندہ تھوڑا چینج کرے اور اپنے دل کی بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے. اب وہ کیا کرے؟ پچھلیاں راتاں رحمت رب دی بلند کرے آوازاں, بخشش منگن کارن لائے کھلا ہے دروازہ. تو اس عمر کے اندر بندہ تہجد میں اٹھے, کبھی تنہائی میں بیٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے, اس سے رجوع کرے. عرفان بھائی اس سے بات کرے, اپنے دل کی بات اس کی بارگاہ میں عرض کرے. جب وہ اپنے دل کی بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کے محبوب کے صدقے میں اس کے دل میں ایک ایسا اطمینان داخل ہوگا کہ دنیا مافیہ کی دولت دے کر بھی وہ اطمینان اس کو کہیں نہیں مل سکتا. کیوں؟ اطمینان کون دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو انسان اس عمر میں آ کر اپنے دل کا حال اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا شروع کرے گا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. سبحان اللہ. یعنی یوسف بھائی لوگوں سے توقعات کم کر لیں. ہاں, اگر اولاد سے آپ کو وہ رسپانس نہیں مل رہا جس کی آپ کو امید ہے, آپ کو چاہت ہے, تو آپ اللہ سے لو لگائیں, اپنی دل کی باتیں اللہ سے بیان کریں. واقعی بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین, ویسے تو اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنا وقت ماں باپ کو دیں. جب ہم چھوٹے تھے, بلکہ چھوٹے سے ہم بڑے ہوئے, بڑے سے جوان ہوئے, ہمارے ماں باپ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا,
ہر وقت ہمارا خیال رکھا ہے، ہمیں وقت دیا ہے، ہماری تربیت کی ہے، ہم پر اپنا مال خرچ کیا ہے، آج وہ فارغ ہو کر اس عمر میں پہنچ گئے. تو سعادت مند اولاد کا کام تو یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں تاکہ ان کا یہ آخری اسپیل جو عمر کا ہے یہ اچھا گزرے اور آپ کے لیے بھی سعادت بنے اور آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے، کیونکہ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں اور اس کا احساس اسی وقت ہوتا ہے جب یہ نعمت چھن جاتی ہے. تو اللہ کریم ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نوید بھائی، خوش رہنے کے لیے، دل کے اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے فرمایا، پہلے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کریں، دل پہ نہ لیں، ٹھیک ہے. عتیق بھائی نے ہمارے بیان کیا کہ بھائی اتنی توقعات نہ رکھیں، بس جو ہو رہا ہے اس پہ راضی رہیں. اور یوسف بھائی نے کہا کہ بھئی اللہ سے لو لگائیں. تو یہ بتائیے کہ توقعات بھی نہ لگائیں، نظر انداز بھی کریں چھوٹی چھوٹی باتیں، دعا بھی اللہ سے کرتے رہیں. تو مطلب خوش رہنے کے لیے کچھ تو مطلب ہونا چاہیے نا کہ بندہ کوئی لائف میں کوئی اس کی انجوائمنٹ ہو، وہ خوش رہے، کوئی موقع ہوں ایسے جس سے وہ انجوائے کرے. کیا کرے اس عمر میں آگے؟ دیکھیے یوسف بھائی کی بات ہی کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کے حوالے سے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے. اللہ 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 اللہ. کیا کوئی خوشی کا موقع نہیں آتا زندگی میں؟ ہم محسوس نہیں کرتے نا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تو بندہ شمار کر ہی نہیں سکتا. تو اب کچھ پریشانی آئیں، اس کے مقابلے میں یہ دیکھیں کہ نعمتیں زیادہ ہیں کہ پریشانیاں زیادہ ہیں. مجھ پر راحتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زیادہ ہیں یا مجھ پر آزمائش اور مصیبتیں زیادہ ہیں؟ اولاد کا رویہ اگر کچھ سامنے ہے، رشتہ داروں کے کچھ معاملات سامنے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آپ پر اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے اور کیسی کیسی برکتیں آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لیتے ہیں. تو اگر تھوڑا سا اس طرف بھی ذہن لے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مایوسی کی طرف جانے میں جو ہے وہ رکاوٹ بنے گی اور آپ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ خوشی کے جذبات اور احساسات انشاءاللہ پیدا ہوں گے. ایک حدیث پاک ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کا جسم صحیح سلامت ہو، اس کی جان امن و امان میں ہو اور اس دن کا کھانا بھی اس کے پاس ہو، تو گویا اس کے لیے دنیا اکٹھی ہو گئی. سبحان اللہ. دنیاوی نعمتیں اس کو میسر آ گئی ہیں. سبحان اللہ. ان چیزوں پر اگر غور کرے تو انشاءاللہ اس کا ذہن بنے گا کہ نہیں، میری پریشانیاں تو کچھ بھی نہیں ہیں اور مجھے خوشیاں زیادہ حاصل ہیں. میں گھر میں پڑا ہوں، اولاد کم سے کم یہ کہ مجھے پوچھتی تو ہے، لیکن دیکھیں اس میں وہی بات ہے کہ آپ کو دل بڑا رکھنا پڑے گا اور ان خوشیوں کو محسوس کرنا پڑے گا، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو، اور اپنا رابطہ اپنے گھر والوں سے مضبوط رکھنا پڑے گا. مثبت ذہن جسے کہتے ہیں نا وہ رکھنا، اور دوسروں سے بدگمانیاں نہ کرنا بلکہ حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا. اولاد کی مصروفیات کو ذہن میں لائے کہ یہ بیچارے پتہ نہیں کس حالات میں ہے، کیا ہے، ایسے میں اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا موقع دیکھ کر اچھے مطلب ہے کہ مناسب وقت میں ان سے مطلب ہے کہ اپنے دل کی بات کہہ دے، انہیں سمجھائے، نصیحت کرے حکمت کے ساتھ نا. تو یوں کسی سے بھی رابطہ جو ہے وہ نہ چھوڑے، میری اس سے بنتی نہیں ہے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یار یہ صحیح بات ہی نہیں کرتا، فلاں وہ دیکھو یار یہ. تو ایسے تو پھر آپ اپنے آپ کو تنہائی کر لیں گے نا. صحیح. تو ایسے آپ توقعات نہ وابستہ رکھیں کہ بھئی یوں ہوگا، نہیں. آپ اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے آپ کو اتنا خوش رکھیں، اتنا مطلب پازیٹیو رکھیں اور ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کے پاس آئیں، آپ باور کرائیں کہ آپ بڑے ہیں. صحیح. اولاد پر اس بات کا اظہار کریں اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں اپنے عمل سے کہ آپ بڑے ہیں، آپ کے پاس زندگی کا جو تجربہ ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. تو ایسا اگر رویہ ہوگا تو خود بخود آپ کی طرف آئیں گے. وہ اپنے دل کو مطمئن رکھنے کے لیے اللہ کی نعمتوں کی طرف توجہ رکھیں. جی. یہ دل کو جو ہے وہ مطمئن رکھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میری ساتھ کی عمر کے جو لوگ ہیں وہ اگر صحت کے معاملے میں دیکھا جائے تو کس طرح کی آزمائشوں میں ہے،
مالی طور پہ دیکھا جائے تو کس طرح کی آزمائشوں میں ہے، روابط کے حوالے سے دیکھا جائے تو کس طرح کی آزمائشوں میں ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو کئی ایسی نعمتیں ہوں گی جو دوسروں کے پاس نہیں ہوں گی لیکن اللہ نے آپ کو میسر کی ہوں گی، اور آپ ان جب نعمتوں کی طرف توجہ کریں گے تو پھر یقیناً دل جو ہے اطمینان کی طرف آئے گا۔ تو اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں ان کی طرف توجہ رکھیے، انشاءاللہ عزوجل آپ کا دل مطمئن رہے گا۔ مبلغین جو ہم کو بات سمجھا رہے ہیں، ہمارے بزرگ اسلامی بھائی، اس بات کو سمجھیں کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجئے، اطمینان کو، برداشت کو، سکون کو، اور پھر جو ہے وہ دیکھیے کہ انشاءاللہ دل جو ہے اطمینان کی طرف جائے گا۔ ہمارے پروگرام میں ایک تصویر آپ کو دکھائی جاتی ہے، آئیے تصویر دیکھتے ہیں۔ اس تصویر کو دیکھیں، تصویر کیا آپ کو میسیج دے رہی ہے؟ دماغ پر مائک لگا ہوا ہے، اور مائک جب سامنے ہو تو دماغ حاضر ہونا چاہیے۔ آپ کیا بول رہے ہیں اور کیا بولنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کے ذہن میں ہے وہی زبان پر آتا ہے، اور اگر اچھا سوچیں گے تو اچھا بولیں گے، سوچ اچھی ہوگی، کلام بھی اچھا ہوگا، گفتگو بھی اچھی ہوگی۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ جنہوں نے کال ریکارڈ کرائی ہے، آئیے سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ میرا نام وسیم اکرم ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ پروگرام زندگی بہتر بنائے میں میرا سوال یہ ہے کہ جب انسان دنیاوی پریشانیوں میں مبتلا ہو تو دل کا اطمینان کیسے بحال کیا جائے؟ کیا صبر اور شکر سے دل کو سکون حاصل ہو سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے، جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ، اچھا سوال ہے۔ پریشانیاں زندگی میں رہتی ہیں اور یہ تو زندگی کا حصہ ہے عرفان بھائی، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے، کبھی خوشی انسان دیکھتا ہے، کبھی غم آتا ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، آئیے ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ آج کے دور میں دل کی بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اور اسلام اس کا کیا حل دیتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، دل کی بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ، اور پہلے کالر نے کہا شکایتیں اور یہ مسائل، تو واقعی جب یہ شکایتیں آتی ہیں تو دل میں شکایتیں عتیق بھائی جمع ہو جاتی ہیں، اور کالر بھی یہی اشارہ کر رہے ہیں کہ واقعی ابھی حالات بھی ہم دیکھ ہی رہے ہیں، اوورال پوری دنیا کے پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، کاروبار نہیں چل رہے، اور بزرگ تو ویسے بیچارے گھر میں ہوتے ہیں، بچوں کے حالات دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ پھر اولاد کے رویے بھی ہیں، اچھا اولاد کے رویے جو تلخ ہو رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ شاید ان کے کاروبار میں وہ بات نہیں رہی، یا اگر جاب کرتے ہیں تو وہ مسائل کا شکار ہیں، تو یہ بھی بیچارے پریشان ہیں، اولاد بھی۔ اب ان کے گھر میں آتے ہیں تو یہ خود بیچارے ٹینشن میں ہی ہوتے ہیں، تو والدین انہیں دیکھ کر اور ٹینشن میں ہو جاتے ہیں کہ یہ مطلب ہمیں 100% نہیں دے رہے ہیں، تو ایسے میں شکایات والدین کے دل میں بھی ہوتی ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ جیسے کالر کا بھی سوال تھا کہ کیا ہمیں شکر اور صبر کرنا چاہیے، جو یقیناً ہمیں جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور دل کو جو ہے نا شکایتوں کا گھر نہیں بنانا چاہیے۔ شکایتوں کا گھر اس لیے بھی نہیں بنانا چاہیے کہ بڑھاپے کی عمر وہ ہوتی ہے کہ جب انسان ماضی کے تجربات، تلخ باتوں اور ادھورے تعلقات کا بوجھ سمیٹے بیٹھا ہوتا ہے، اور اس عمر میں زندگی کے وہ تجربات حاصل ہوتے ہیں، وہیں بعض اوقات کچھ منفی عادات بھی جو ہے نا اس جڑ پکڑ لیتے ہیں، جن میں سے ایک ہر وقت شکایت کرتے رہنا ہے۔ شکایتیں کرنے کے بجائے ہمیں اچھے انداز میں ملنا چاہیے، مسکراتے چہرے کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، شکایتوں سے بچتے ہوئے جو ہے زندگی کو گزارنا چاہیے، کیونکہ جتنی ہم شکایتوں میں لگے رہیں گے تو وہ پھر ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اسی میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گفتگو کرتے وقت اچھے طریقے سے بات کرنا، جب کوئی گفتگو کرے تو اچھے انداز میں اس کی بات سننا، ملاقات کے وقت مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا اور وعدہ پورا کرنا مومن کے اخلاق میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یہ شکایت جو ہے نا یہ ہر وقت کرتے رہنا، یہ یقیناً جو ہے وہ ہمیں نقصان ہی دے گا، فائدہ نہیں دے گا۔ اچھا عتیق بھائی، یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جب یہ عادت بڑھ جاتی ہے نا شکایت کرنے والی، تو بندہ کیا کرتا ہے، کسی کو جا کے شکایت لگاتا ہے، اور میری اولاد میرے ساتھ ایسا کر رہی، یوں ہو رہی ہے، ایسا کر رہی ہے، تو وہ بھی سمجھدار ہوتے ہیں، وہ آ کے اولاد کو بتاتے ہیں، یار کیوں تنگ کر رہے ہو اپنے ابو کو، یار وہ شکایتیں لگاتے ہیں کہ وہ یوں کہہ رہے ہیں، تو اولاد سنتی ہے وہ اور بدزن ہو جاتی ہے۔ بالکل بالکل، ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے، ہرگز 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 نہیں کرنا ہے، کہ خاص طور پہ اولاد کی شکایت تو کرنی نہیں ہے کسی سے۔ آپ نے کرنا ہے اگر اولاد کے لیے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جانا ہے، وہاں دعا کرنی ہے کہ یا رب
میری اولاد کو جو ہے میرا فرما بردار کر دے، اس کو ترقی و عروج عطا فرما. تو یہ کہ دعائیں کرنی ہیں بجائے اس کے کہ ہم شکایت کریں اولاد کی یا کسی کی بھی شکایتیں نہیں کرنی، اس سے حاصل نہیں ہے کچھ، بلکہ یہ کہ ہمیں کسی بھی معاملے میں بھی شکایت نہیں کرنی، اللہ سے بھی شکایت نہیں کرنی. ہمیں یہ نہیں کہ جی یہ چیز مجھے نہیں ملی، یہ نہیں ملی، اس کو یہ کیوں مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی. اگر ہم غور کریں تو رب کریم کی کتنی عنایتیں ہمارے پر ہیں جو کہ بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں. اس پروردگار نے ہمیں جو ہے کروڑوں سے اچھا رکھا ہوا ہے، بے شمار آسائشیں عطا کی ہیں. گرمی اگر برداشت کرنا نصیب ہو رہی ہے تو یہ بھی یہ دیکھیں یہ کتنا رب کا شکر ہے. بعض کو گرمی برداشت نہیں ہو پاتی، وہ چکر کھا کے گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کے ڈرپیں لگتی ہیں، وہ جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، آزمائش میں آ جاتے ہیں. لیکن اگر ہم نہیں ہو پا رہے، ہم گرمی کے اندر گزارا کر رہے ہیں اگر، تو یہ رب کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہمت اور حوصلہ دیا. تو شکایت نہیں کرنی کسی بھی معاملے میں نہیں. کہ جب ہم کسی سے اگر کہتے بھی ہیں، کسی کو اپنا سمجھ کے، دوست سجن یا کوئی ہمدرد سمجھ کے ہم اس کو کہتے بھی ہیں، تو یقین کریں فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ بولتا ہے کہ اس کے ساتھ تو دیکھو یہ معاملہ ہے، اس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے. بجائے اس کے کہ ہمیں یہ سب باتیں کرنے کے، پھر وہی کہوں گا کہ اللہ کے حضور جو ہے گڑ گڑائیں، اس سے مانگیں، اس سے رحمت مانگیں، اس سے صبر مانگیں، اس سے شکر مانگیں، اور بس رب کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. سیگمنٹ ہے ان کی بھی سنیں، آئیے دیکھتے ہیں. نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کا سلسلہ لے کر آئے ہیں، ان کی بھی سنیے. مدنی چینل کی ٹیم کا فیصلہ آباد آنا ہوا. نعیم بھائی، آج کل مصروفیت کیا ہے آپ کی؟ شاخ مدینہ مسجد. اچھا، ماشاءاللہ. اس میں مؤذن صبح اذان پڑھتا ہوں. ارے واہ. پھر اس کے بعد 3 گلی ہیں اس کی، اس میں صدائے مدینہ لگاتا ہوں. ماشاءاللہ. اس کے بعد نعت پڑھتا ہوں. کیا بات ہے. الحمدللہ. تو سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر ادھر. ان کا ماشاءاللہ ان کا دن گزارنے کا انداز کتنا خوبصورت ہے. امیر علیہ سنت نے بزرگوں کا مدنی چینل اسٹارٹ فرمایا ہے، تو اس مدنی چینل کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ ہمارے وہ بزرگ جن کو نماز جنازہ نہیں آتی، کلمے نہیں آتے، نماز کا علم نہیں، انشاءاللہ وہ پروگرام دیکھیں گے، بہت کچھ سیکھیں گے. پیر اور مرشد نے جو سلسلہ شروع کیا، اللہ کرے چلتا ہی رہے اور ہم دیکھتے رہے اور ہمیشہ سیکھتے ہی رہے. ہماری بالخصوص نوجوان جنریشن کو اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا رول پلے کرنا چاہیے، اور اسی طرح پیرنٹس کو اپنی اولاد کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے کہ گھر میں ایک خوشگوار ماحول بن جائے؟ ماں باپ کا جو رول ہے وہ تو کلیدی رول ہے ہماری لائف میں. اس میں کوئی بھی ذی شعور آدمی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا، اور ایک مسلمان کا تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اولاد کو تو ہمیشہ ہی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. فی زمانہ اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ کر دیں، ہم خود بھی اٹیچ رہیں، اپنے بچوں کو بھی اٹیچ کر دیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم ہمارے بچے انشاءاللہ ان کی آخرت اپنی بھی ٹھیک ہو جائے گی، آخرت بھی صحیح ہو جائے گی، دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ساتھ وہ ہماری آخرت کی بہتری کا بھی سامان بنے. میں بلال مسجد کا انتظامیہ کا بندہ ہوں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. پوائنٹ ٹائم کا نمازی ہوں، گاؤں میں جا کے کپڑا بیچتا ہوں، اور ہمارے حمید بھائی یا مدرسے میں بیٹھتے ہیں 75% ہمارے لفظ صحیح ہو چکے ہیں، مخارج درست ہو چکے ہیں، قرآن پاک سیکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے. یہ سارا مدنی چینل کا کمال ہے، میرے پیر صاحب کا کمال ہے الحمدللہ. یہ ان سے ہم نے سیکھا ہے اور سیکھتے جائیں گے. ان کا اسی طرح فیض ہمارے سر پر قیامت دائم رہے انشاءاللہ تعالی. آپ کی امیر علیہ سنت سے ملاقات ہوئی؟ نہیں جی، انشاءاللہ مدنی چینل پر ہوتی ہے، دیدار کر لیتے ہیں، درشن ہو جاتا ہے. کبھی کبھی انشاءاللہ تعالی ملاقات بھی ہو جائے گی، جب بھی پڑ جائے گی انشاءاللہ تعالی. امیر علیہ سنت کی جو کاوشیں ہیں اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھی کاوشیں ہیں، اور جنہ بھی ہمیں سکھاتے ہیں سیکھتے ہیں. کبھی اپنے ہمارے ایسے مسئلے تھے جو ہمیں نہیں سی پتا، جب ہفتے والے دن رات کو جہاں آتے ہیں
वो मसलों का पता चल गया है। इंशाअल्लाह ताला मजीद आते रहेंगे और सीखते रहेंगे। ये बहुत अच्छा मौका है जो बुजुर्गों का मदनी चैनल शुरू हुआ है। इससे हमारे जो पुराने इस्लामी भाई जो किसी वक्त में जवान थे अब बूढ़े हो गए हैं, तो अब वो अपने उनको पजीराई मिलेगी, उनकी हौसला अफजाई भी होगी। इंशाअल्लाह ताला वो मदनी माहौल में मजीद करीब भी आएंगे। अल्लाह ताला इसको दवाम बख्शे, इस कावश को अमीर अहले सुन्नत की और पूरी मदनी चैनल की टीम को अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए और हम सबको इनके साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद सज्जाद तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के मदनी चैनल जो अमीर अहले सुन्नत ने सिलसिला शुरू किया बुज़ुर्गों का मदनी चैनल, उसमें इंशाअल्लाह नात पढ़ने की सादत हासिल करूँगा। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले, तेरी जब के दीद होगी जभी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। नेकियां कीजिए न गफलत कीजिए। सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। पुराने इस्लामी भाई शतब जमा थे जान भाई, और गुफ्तगू फरमा रहे थे, और एक इस्लामी भाई ने जो खड़े होकर अमीर सुन्नत के हवाले से कलाम किया, और जब देखने की बात आई ना, मुलाकात की बात, जुमला का ना बोलते ना मज़े को भी मज़ा आ गया। ये भाई देखते ही अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात करते हैं हर हफ्ते अमीर सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे के ज़रिए। आप क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा सहारा है बुज़ुर्गों के लिए मदनी मुज़ाकरा अमीर अहले सुन्नत का, वाकई इतना बड़ा सहारा है। और अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने वो कमाल अता फरमाया, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या ख़वातीन, क्या नौजवान, सुभान अल्लाह, ये सबका अहाता कर लेते हैं और सबके लिए दिलों की राहत का सामान बन जाते हैं। बेशक बेशक। और हकीकत में मदनी मुज़ाकरा हफ्तेवार जो तशरीफ़ लाता है, अब तो खैर ज़िलहज के भी रोज़ाना ही मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला जारी है। आगे मुहर्रमुल हराम के 10 मदनी मुज़ाकरे आएंगे, उसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो ये मदनी मुज़ाकरे में हकीकतन और पाकिस्तान के इस्लामी भाई तो मतलब फिर भी आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ शेड्यूल बन जाते हैं, कराची आ जाते हैं या मदनी चैनल के ज़रिए। दुनिया के कई ममालिक के अंदर हकीकतन मतलब ये कि ये मदनी चैनल तो पूरी दुनिया में देखा जाता है ना। तो मैं वहाँ कई मुल्कों के इस्लामी भाइयों से मिला हूँ जिनसे जो ये कहते हैं कि यार आप लोग खुश नसीब हैं। पाकिस्तान के इस्लामी भाइयों के लिए ख़ास तौर पर कहते हैं कि यार आप तो अमीर अहले सुन्नत के शहर में रहते हैं या आप अमीर अहले सुन्नत के मुल्क में रहते हैं, तो आप तो खूब, आपके तो मज़े हैं। मैंने लोगों को रोते देखा है और मदनी चैनल की स्क्रीन पर रोते देखा है। अल्लाह, मदनी चैनल की स्क्रीन पर जैसे मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला शुरू होता है तो लोग जमा होते हैं बड़ी बड़ी तादाद में, और तादाद में जमा होकर इंतज़ार हो रहा होता है कि अब सिलसिला शुरू होगा मदनी मुज़ाकरे का, अब अमीर अहले सुन्नत तशरीफ़ लाएंगे, अब हम ज़ियारत करेंगे अमीर अहले सुन्नत की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मदनी मुज़ाकरा इतनी बड़ी सआदत है हमारे लिए। मदनी और बुज़ुर्गों का जो हमारा आज का मौजू है, इसके ताल्लुक़ से भी अगर आप गौर करेंगे ना, तो मैंने कई इस्लामी भाइयों को ये कहते सुना कि यार आज मैं घरेलू इस मसले के अंदर परेशान था, मैं मदनी मुज़ाकरे में बैठा तो अमीर अहले सुन्नत ने मुझे मेरा हल दे दिया। आपने भी कई होगी इस्लामी भाइयों में सुना होगा। आपको वाकई जो ज़िंदगी को पुरसुकून बनाना है, मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत ने वो ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहि रहमा की नियाज़ के ताल्लुक़ से जो मतलब मदनी फूल स्टार्ट करवाया था, और वो आप चला भी है मदनी चैनल पर। उसमें वही वाली बात थी, अभी हमारे मुबल्लिग़ बता रहे थे ना, हुस्न ज़न रखना, हर एक के साथ हुस्न ज़न रखें। ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने का नुस्खा अता फरमाया अमीर अहले सुन्नत ने, और उसमें फरमाया कि हर एक से हुस्न ज़न रखें। सुभान अल्लाह। और फिर अपने किरदार की तरफ गौर करें तो मदनी मुज़ाकरा बुज़ुर्गों के खिदमत में, मदनी चैनल के नाज़रीन की खिदमत में,
جوانوں کی خدمت میں، سب کی خدمت میں عرض ہے کہ مدنی مذاکرہ جو مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ہے، دنیا بھر میں مقبول ہے، اس سلسلے سے محروم نہ رہا کریں، بلکہ سب کے سب مدنی مذاکرے کے وقت میں اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو علاج بھی مل جائیں گے، دلوں کی راحتیں بھی نصیب ہوں گی، اور انشاءاللہ گھر کا ماحول بھی پرسکون ماحول بنتا چلا جائے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات انکلوڈ میں کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم سب یہی تمنا کیوں کر رہے ہیں کہ ہمیں ملے، تو ہم دینے والے کیوں نہ بن جائیں؟ اللہ امیر اہل سنت مدد اللہ العالی کی حیات سے ہمیں یہ بات بھی ایک سیکھنے کو ملی کہ آپ تقاضے کم کرتے ہیں، عطائیں زیادہ فرماتے ہیں۔ تو بزرگ جتنے بھی بزرگ ہیں وہ بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا کہ میرا بیٹا میرے پاس نہیں بیٹھتا، تو میرا جو ہے نا وہ بچی میرے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کری، مجھے شیئرنگ نہیں ہو پا رہی، میں نے توقعات بنا لی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ توقعات بنانے کے بجائے ہم عطائیں کرنے والے بن جائیں، دینے والے بن جائیں، تو دینے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن پرسکون زندگی ہو جائے گی۔ اور حقیقت میں ہر ایک نے تو اپنا جواب دینا ہے نا، بے شک میں نے اپنا جا کر جواب دینا ہے، حقیقت ہے تو میں اپنا جواب دینے کے لیے اپنا کردار ادا کروں کہ میں درست کر رہا ہوں یا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی ذات کے اوپر غور کرنے کے لیے الحمدللہ امیر اہل سنت نے نیک اعمال کا جو رسالہ دیا ہے، بزرگوں کے لیے بھی ہے، مطلب مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی مدنی نیک اعمال کا جو رسالہ دیا گیا، اصلاح اعمال عطا کیے گئے، اس میں خود احتسابی ہے۔ ہم اپنے آپ پر تو غور کرنا شروع کریں گے نا تو انشاءاللہ ایک شیڈول زندگی بن جائے گی، اور شیڈول زندگی بن جائے گی، دن ایسے کٹیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اتنا سارا الحمدللہ صبح سے لے کے رات تک کا شیڈول نیک اعمال کے اندر نصیب ہو جائے گا۔ جب ہم خود احتسابی میں لگیں گے تو انشاءاللہ دوسروں سے توقعات کرنا یا اس طرف لگنا کہ تو ہماری تو توجہ جائے گی نہیں نا، تو انشاءاللہ اتنی خوشیاں دلوں کے اندر آ جائیں گی، اور انشاءاللہ ایسا لگنے لگے گا کہ معاشرہ بہت پیارا پیارا ہو گیا۔ بیٹا جو مطلب ہمیں کل برا لگ رہا تھا کہ ہمیں وقت نہیں دے رہا، ہمیں سن نہیں رہا، اسی بیٹے کے احکامات جب ہمیں نیک اعمال میں پتہ چلیں گے میرے ذمے کیا کام ہے، تو پھر انشاءاللہ دعائیں بھی نکلیں گی اور خوشیاں بھی دلوں سے پھوٹیں گی، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ گھر امن کے گہوارے بنیں گے، اور ہمارے ذریعے جو خرابی ہو رہی ہے نا وہ خرابی دور ہو جائے گی۔ یعنی ہم اپنے آپ کو مصروف کر لیں گے تو واقعی بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین اپنے آپ کو مصروف کرنا ضروری ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات فرمائی ہمارے ریحان شاہ صاحب نے کہ آپ بانٹنے والے بن جائیں، لینے والوں کی بھیڑ لگ جائے گی۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بانٹنا شروع کیا، تو شہر کراچی سے دعوت اسلامی کا آغاز ہوا، آج دنیا کے بیشتر ممالک میں فیضان امیر اہل سنت تقسیم ہو رہا ہے الحمدللہ۔ کیا فرمائیں گے یوسف بھائی کہ واقعی پریشانیاں اس لیے ہیں کہ ہم فارغ ہیں، اور فارغ دل جو ہوتا ہے وہ شیطان کا کارخانہ۔ اصل میں اپنا کریم رضا بھائی، یہ گفتگو کافی دیر سے ہو رہی ہے کہ بڑھاپے میں انسان فارغ ہوتا ہے، حقیقت بھی ایسی ہے۔ بزنس مین اپنے بزنس کو اولاد کی طرف کنورٹ کر کے وہ گھر کی طرف آ جاتا ہے، جاب کرنے والا ریٹائرڈ ہو کر وہ اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے۔ اب اس کے دماغ پر، اس کے ذہن پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ہوتا، جیسے جوانی میں صبح آفس پہنچنا ہے یا اپنی شاپ کو کھولنا ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ہوتا ہے فارغ۔ اب نہ آفس جانے کی ٹینشن، نہ دکان کھولنے کا اس کو کوئی ایسا معاملہ اس کے سامنے موجود ہے، نہ دیگر کوئی ایسے سلسلے اس کے پاس موجود ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مصروف کرے۔ اب یہ ہو گیا فارغ۔ اب فارغ ہونے کے بعد اگر انسان اپنے آپ کو اس فراغت میں پازیٹیو وے کی طرف لے کے چلا گیا تو زندگی کو حاصل کر لیا، شکایات اور نیگیٹو کی طرف چلا گیا، اس نے اپنے لیے وبال پیدا کیا، دوسروں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ دیکھ مثال کے طور پہ بیٹا اپنے کام پہ چلا گیا، بیٹی اپنے گھر کے کام میں لگ گئی، بہو اپنا کام کر رہی ہے، دیگر افراد بچے اسکولز چلے گئے، اس سے بڑے کالج چلے گئے، جاب والے جاب پر چلے گئے، اب میں تنہا ہوں۔ تو یہ تمام تر گفتگو سوچ سوچ کے در حقیقت میں کسی کو ٹینشن دوں نہ دوں، اپنے آپ کو ہلکان کرنے میں مصروف ہوں۔ کیا اس فراغت کو مصروفیت میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا؟ کہتے ہیں کہ فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ تو اب ہمارے پاس جو فراغت ملی ہے ہم اس کو غنیمت جانیں، ہم اپنے آپ کو مصروف کریں کیا اس کا اب مصروف کرنے کے لیے کریم رضا بھائی، انسان اپنے آپ کو سب سے پہلے کتابوں کی طرف بھی لا سکتا ہے۔ مثال کے طور مطالعے کی طرف آ جائے، مطالعے کا شوق بڑھائے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، تاریخ کی کتب اٹھائے،
मालूमात हासिल करे, इसके साथ साथ उसका जहन जिस तरफ जाते हैं वही किताब ले ले, उस किताब को मुतालिया करे तो उसको वो होगा। अच्छा, एक बात मेरे जहन में कुछ देर पहले आई, करीम मिर्ज़ा भाई, एक इंसान को अगर कोई बोनस मिल जाए, मिसाल के तौर पे बहुत उलझनों में पड़ा हुआ है, दिमाग उलझ रहा है, थक रहा है, सब कुछ मामलात हैं, और उस मुश्किल के वक्त उस थकन से निकल कर उसे एक आसानी बोनस की सूरत में मिल जाए, इंसान कितना खुश होता है। शिकायत तो हम कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ करने का वक्त आया है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बोनस दिया है। पहले मैं मस्जिद जाता था, मस्जिद जाके मैंने नमाज अदा करी, नमाज अदा करते ही यानी फ़राइज़ और वाजिबात और सुन्नत अदा करने के बाद मैंने दोबारा ऑफिस आना है। विद इन फ्यू मिनट्स, आधे घंटे में, 1 घंटे में मुझे ऑफिस दोबारा के सीट पे बैठ के अपने काम को कंटिन्यू करना है। अब मैं जब नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे लौटने के लिए कोई फ़िक्र नहीं है। अब मैं क्या करूँ? अरे भाई, आप ऐसा अपने शेड्यूल बनाएं, एक काश के आज़ान फ़जर, आज़ान ज़ोहर, असर, मगरिब काश के मुझे मस्जिद में सुनना नसीब हो। सुभान अल्लाह, क्या बात, काश के मुझे मस्जिद में सुनना नसीब हो जाए। अरे मुझे बोनस दिया अल्लाह ताला, जबरदस्त इरफान भाई, ये बोनस है। जबरदस्त बात किया। मुझे कल वो वक्त नहीं मिला करता था कि मैं आज़ान जाके मस्जिद में सुनूं, मैं अपने काम में होता था, ओके हो गया। अब नमाज पढ़ने के बाद मुझे पता था कि मेरी दुकान पे कोई ग्राहक मौजूद होगा, कोई वेट कर रहा होगा। अब मैं क्या करूं? अब मुझे मौका मिला, अब मैं उसको गनीमत जान के मस्जिद में बैठ के कोई एक रुकू पढ़ लूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकई बुज़ुर्गों के मदनी चैनल के नाजरीन, इस उम्र में वाकई जो वक्त मिल रहा है उसको गनीमत जाने, और बेहतरीन तरीका ये है कि आप कुतुब भी नहीं करें, कुतुब का मुताला करें। हमारे पास एक किताब का प्रोमो भी है, आइए देखते हैं। अल्लाह करीम कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। पारा 14 सूरह नहल की आयत नंबर 125 है। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान में इसका तर्जुमा यह है, अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ। मदनी चैनल का सिलसिला कुरान क्या कहता है, इस प्रोग्राम में खलीफा अमीर अहले सुन्नत अबू सैद अलहाज मौलाना उबैद रजा अत्तारी मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने जो बयानात फरमाए, उसमें से कुछ बयानात की किताब की आप ज़ियारत कर रहे हैं, 26 बयानात, और जिसमें सारे के सारे कुरानी मौज़ूआत हैं। कुछ मौज़ूआत में अर्ज़ करता हूँ, ज़िक्र इलाही, अल्लाह पाक पर भरोसा, मौत और रूह, रिज़ा इलाही। बयानात करने वाले इस्लामी भाइयों के लिए शानदार ज़बरदस्त तोहफ़ा है। तो आज ही इस किताब को मकतबतुल मदीना से हासिल करें। घर बैठे हासिल करने के लिए हमारी वेबसाइट www.maktabatulmadina.com विजिट कीजिए। सुभान अल्लाह। हमारे रुकन शुरा हाजी शाहिद साहब जो है तारुफ करा रहे थे किताब का, किताब ये है जानशीन अमीर अहले सुन्नत के बयानात, और ज़बरदस्त मौज़ूआत इसमें शामिल हैं, और 650 रुपये इस किताब का हदिया है, और 242 सफ़ात जो है इसमें मौजूद हैं। 242 सफ़ात पर ये किताब मुश्तमिल है, और 650 रुपये इस किताब का जो है वो हदिया है। और सब तो ज़बरदस्त ये है किताब है, और इसका मुताला करेंगे। जो मौज़ूआत भी हमारे रुकन शुरा ने हमें बताए, तो हमें चाहिए कि इसका मुताला करें और अपने वक्त को जो है मुताले में गुजारें। तस्वीर जो है हमारे प्रोग्राम में शामिल की जाती है। आइए एक बार फिर तस्वीर की तरफ चलते हैं। जी करीम रज़ा भाई, दिमाग जो है वो माइक के साथ लगा हुआ है। सब कहना है, कुछ रोकना है, किसको बताना है, किसको नहीं बताना है। अब देखें ये तस्वीर के बारे में हमारे नाजरीन क्या गुफ्तगू करते हैं, कॉल्स शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। इस तस्वीर से हमें इस्लाम का ये सुनहरी सबक मिलता है कि ज़ुबान का इस्तेमाल दिमाग की सोच, हिकमत और इल्म के साथ होना चाहिए। अगर हम बोलने से पहले सोचने का उसूल अपना लें तो हमारा कलाम खैर, अमन, मोहब्बत और इल्म का ज़रिया बन जाएगा, और यही एक मोमिन की निशानी है। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है हमारे कॉलर ने कि दिमाग जो है ना उससे पहले सोचें, इसका जो काम है ना इससे वो काम लें। लेकिन हमारे यहाँ मामला बड़ा उल्टा है,
ہم تو یہ کہتے ہیں سوچی پیا دے بندہ گیا. سوچے بغیر کلام کریں گے تو مدنی چینل کے ناظرین یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے. اور بزرگان دین کی تو شان یہ تھی کہ وہ بولنے سے پہلے سوچا کرتے تھے. ایک اور کل شامل کرتے ہیں. اس تصویر سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ زبان ایک طاقتور آلہ ہے اور عقل اس کی رہنمائی کرتی ہے. جب انسان بولنے سے پہلے سوچتا ہے تو وہ فتنہ، جھوٹ، غیبت اور بے فائدہ باتوں سے بچ جاتا ہے. زبردست، بہت زبردست گفتگو کی کالر نے ہمارے ساتھ، اور یہ ہمیں بات سمجھائی ہے کہ اگر ہم سوچ سمجھ کر کوئی بات منہ سے نکالیں گے تو ہم کئی فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اور بالخصوص ہم جو ہے گناہوں سے بھی بچ جائیں گے. گناہوں مراد. جی جی بالکل. ایک اور کال دیجیے. میں سمندری سے محمد غلام ہنداری بات کر رہا ہوں، اور اس تصویر کو دیکھ کر جو ایک سبق ملتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ بندہ جو بھی بات کرے وہ ایسی کرے کہ اگلے کے دماغ میں اتر جائے، کہ یہ دماغ کا سپیکر ہے اور اسی میں بولا جائے، کہ ایسی بات اور اس میں ایسی بات بولی جائے کہ اگلے کے دماغ میں اتر جائے. جی ایسی بات بولنا ہے کریم رضا بھائی کہ دماغ میں اتر جائے، اور یہ یقیناً جب ہی ہوگا کہ جب آپ جو ہے وہ اچھا بولیں گے تو. جی ایک اور کال دیجیے. تو ماشاءاللہ زندگی بہتر بنائے پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ سے تمام بزرگ جو ہے اچھی گفتگو کر رہے ہیں، اور جو ہے مدنی چینل کے ناظرین کو، بزرگ مدنی چینل کے ناظرین کو بہت کچھ علم دین دے رہے ہیں. تو اس تصویر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ تصویر ہمیں یہ بتاتی ہے دماغ علم و فہم کی علامت ہے اور مائک بولنے کا ذریعہ ہے. اسلام میں علم حاصل کرنا اور پھر اس کو نرمی، حکمت اور اچھے انداز سے دوسروں تک پہنچانا ایک عظیم نیکی ہے. سبحان اللہ. بہت اچھی گفتگو کی ہمارے کالرز نے. واقعی دماغ کا صحیح استعمال ہوگا، اس میں اچھی خیالات، اچھے سوچ ہوں گے تو زبان سے اچھی باتیں نکلیں گی اور زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی الحمدللہ. بڑھاپے میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ اب زندگی میں ہمیں شکایتیں نہیں کرنی. بزرگوں کے لیے ہے، شکایتیں نہیں کرنی، بلکہ اب زندگی شکر گزاری میں گزارنی ہے اور فارغ نہیں رہنا. زندگی مصروف کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، دل کی باتیں اپنے رب سے کرنا ہے، کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے اور اپنے تجربات اپنی اولاد تک بڑے پیار اور محبت سے پہنچانے ہیں. اگر ہم شفقتیں بانٹیں گے، محبتیں بانٹنے والے بن جائیں گے تو لینے والوں کا ہجوم لگ جائے گا، زندگی آسان ہو جائے گی. الحمدللہ آج کا پیغام، آج کا پروگرام بزرگوں کے لیے خاص طور پر تھا، بالعموم سب کے لیے ہے. اللہ کریم ہم سب کو مدنی چینل دیکھنے اور پروگرام دیکھنے، اس سے سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی آسان فرمائے، ہماری زندگی بہتر بنائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بہتر بنائے، زندگی مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے.